إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله. سیدنا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو. سیدے جیدے ہر دہر ہے مولا تیرا. اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو. سیدے جیدے ہر دہر ہے مولا تیرا. غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے اعتماد اور اپنے یقین کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اپنے بے چین دل کو سمجھا رہے ہیں. کون؟ جو وقت کا مجدد ہے، عالم باعمل ہے، مقبول بارگاہ اللہ و رسول ہے،
اور اپنے پیر کا منظور نظر ہے۔ آل رسول جس کی گواہی دے کہ احمد رضا صاف ستھرا آیا تھا، پھر اس کے صاف دل ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ امام احمد رضا جو باطن میں بھی صاف، ظاہر میں بھی صاف، باطن میں بھی با کمال اور ظاہر میں بھی با جمال، دنیا نہیں بلکہ ان کے پیران اعظام جن کو اعلی حضرت اور مجدد زمان مانے، اتنا زبردست پاک صاف عالم باعمل، ذرا تواضع دیکھو، انکساری دیکھو، فرماتے ہیں اے رضا تو بیکار آدمی ہے، اے رضا تو ایسا جید نہیں ہے، جید کہتے ہیں اچھے کو، اے رضا تو نہیں جید تو نہ ہو، یہ مان لیا کہ تو اچھا نہیں، بیکار آدمی ہے۔ دیکھو اتنا کام والا آدمی، ساری دنیا میں جس کا کام نظر آ رہا ہے، لیکن کیسے متواضع اور منکسر المزاج ہیں۔ فرماتے ہیں اے احمد رضا تو نہ بلک، تو کیوں بلک رہا، کیوں رو رہا ہے؟ تو جید نہیں نہ صحیح، تو اچھا نہیں ہے اسی لیے رو رہا ہے نا کہ میرا کیا انجام ہوگا۔ رو مت، اب سمجھا رہے ہیں، تو خراب ہے چلو مان لیا، لیکن سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، تو جید نہیں ہے، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، یہ مان لیا، لیکن یہ تو دیکھ تیرا تعلق کس سے ہے؟ وہ مولا جید سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، جس غوث پاک کو تو نے اپنا آقا اور مولا مانا ہے، وہ سارے کائنات، ساری دنیا کا سید ہے، اور ساری دنیا میں ہر زمانے میں جید اور اچھا مانا گیا ہے، اور تو اس اچھے کا غلام ہے تو اچھے کا غلام بھی اچھا ہی مانا جاتا ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن غلامی ہے سید جید ہر دہر۔ غلام کو سمجھے، غلام کیسا بھی ہو، لیکن جب غلام اپنے آقا کے ساتھ چلتا ہے اور جب اس کے اعزاز و اکرام میں بڑا بڑا استقبال کیا جاتا ہے، اس کی دعوتیں کی جاتی ہیں، تو جس دسترخوان پر اور جس ایئر کنڈیشن بنگلے میں آقا ٹھہرایا جاتا ہے، غلام کو بھی وہاں آنے جانے کی پرمیشن ہے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ 10 روپئے کا ملازم ہے، آقا ہے تو آقا کی خدمت کے لیے غلام بھی اسی کمرے میں رہتا ہے۔ یہ معمولی بات ہے، یہ تو بڑا اونچا درجہ ہے۔ لوگ باہر انتظار کرتے رہتے ہیں اور غلام اور خادم اندر رہتا ہے، پیر دباتا رہتا ہے۔ تو یہ اعزاز کم نہیں ہے، اپنی حیثیت کو مت دیکھو، جس سے تعلق ہے اس کی حیثیت کو دیکھو۔ سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ امام احمد رضا نے اپنے علم پر کبھی غرور نہیں کیا، اپنے خاندان پر کبھی غرور نہیں کیا، اپنے آباء و اجداد پر کبھی غرور نہیں کیا۔ امام احمد رضا نے اگر کبھی ناز کیا، حق پر ناز کیا ہے، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ پر ناز کیا ہے۔ ہمارے پاس نہ کہ ہم غلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوث و خواجہ کا نام لے رہے ہیں، نسبت ہماری نجات کے لیے ذریعہ نازوں پر اترا رہے ہیں، غرور کر پڑھی، اتنے لوگوں کو داڑھی رکھوایا
اور چھوٹا چھوٹا پائجامہ پہنا دیے، مطابق ان کو ڈھال دیا. یہ ہمارے اہل سنت کسی چیز پر ناز یدے جیدے ہر دہر ہے مولا پر ناز کرتے ہیں کہ تجھ سے در میری گردن میں بھی ہے دور دور. ہم لوگ رسی باندھے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں، وہ مار کھاتے ہیں. کیا ہے سانڈ؟ سانڈ سانڈ بولتے ہیں، سب جانتے ہیں. کری ہے چربی دیکھو تو اس کو نہیں لیتا. سانڈ نہیں دیکھا، چھوڑ دیا جاتا. اس کا پھوٹا نہیں، اس کے گلی میں گلے کوئی رسی نہیں، کھانے کی کوار. اگر اناج ایک لقمہ تو لے ہی لیتا ہے اور اس کا لے کر کے اس کے پیچھے دوڑا. اس کو کوئی پالک والوں کا ایک جوڑی لے کر 20 مل جائے، اسے کھا پی کر کے موٹیاں میں گھومتا رہتا ہے ہر جگہ گشت. یہ لوگ تو صرف عصر اور مغرب میں گشت کرتے اس گلی میں، لیکن گلے میں اس کا مالک نہیں. لیکن اتنی چربی کہ دیکھو جو لوگ جو پلا ہوا جانور جائز مال کھاتا ہے، گلے میں ڈالا ہے، اس کو اگر کوئی ڈنڈا مارے، اے بیل کو میرے بکرے کو ڈنڈا مارتا ہے اور وہ دن بھر دوسروں کا گردن میں رسی ڈال لینا غلامی. اور ادھر ادھر گشت کرنے والوں میں مت سعودی ریال کھا کھا کر کے موٹے مت. اپنی غلامی کے لیے ایک آسر لینا، وہ آستانہ غوث و خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر یہ پٹا تم نے ڈال لیا غوث و خواجہ کی عقیدت کا، مصطفیٰ کی محبت کا، امام احمد رضا فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو، یہ توانائی اپنے اندر پیدا کرو کہ تمہاری نسبت مضبوط رہے. اگر احساس ختم ہو گیا نسبت کا تو دنیا کی کوئی بھی غلط کاری کر جاؤ گے، تمہیں کبھی رنج نہیں ہوگا. میں کہا کرتا ہوں، میں کیا بلکہ ایک علمی گفتگو ہے. اللہ تعالی نے تم کو 5 حواس عطا فرمائے. حواس نہیں سمجھے؟ حواس اس کو کہتے ہیں جس کے اندر احساس ہے دنیا کی چیزوں کے جاننے کا. وہ 5 ہیں. آپ بتا سکتے ہیں وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نہیں بتائیں. دیکھو، آنکھ. اس آنکھ کے اندر اللہ تعالی نے دیکھنے کی صلاحیت اور قوت اور احساس پیدا کیا. جو چیز دنیا میں دیکھ کر معلوم کی جائے اس کے لیے آنکھ کا استعمال کرنا ہوگا. آپ کہیں گے نہیں میں دیکھوں گا کان سے، تو کان سے دیکھ سکتے ہیں. جب دیکھنا ہے تو آنکھ ہی سے دیکھنا ہوگا، کان دیکھ نہیں سکتا. اور کچھ چیزیں اللہ تعالی نے ایسی بنائی ہیں جن کو سن کر کے معلوم کیا جائے. آواز ایسی چیز ہے جو کان کے ذریعے معلوم ہوتی ہے. مرغا بول رہا ہے تو مرغے کی آواز ہے، کون بتاتا ہے؟ گدھا بول رہا ہے تو آپ کہیں گے گدھا بول رہا ہے، چیگو چیگو. کس نے بتایا؟ کان نے بتایا. سننے کی جو چیز ہے یہ کان ہی بتائے گا. آپ کان میں شیشہ پلا لیں، زور سے بند کر لیں اور بولے آنکھ سے میں سنوں گا، تو دنیا میں کوئی ایسا بھلا مانوس ہے جو آنکھ سے سن سکتا؟ آنکھ اتنی بڑی نہیں، اتنی بڑی نکالو تو کچھ سنائی نہیں دیگا. سننا ہے تو کان کھولنا پڑے گا، دیکھنا ہے تو آنکھ کھولنی پڑے گی. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سونگ کر معلوم کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تھرمامیٹر بنایا ہے ناک کو.
گلاب کی خوشبو ہے، موگرے کی خوشبو ہے، یہ بدبو ہے یا خوشبو ہے، یہ کان بھی نہیں بتائے گا، آنکھ بھی نہیں بتائے گی۔ جب تمہیں بدبو اور خوشبو معلوم کرنا ہے تو ناک لگانی پڑے گی۔ ناک ہی وہ چیز ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے سونگھنے کی صلاحیت، انرجی اور قوت رکھی ہے۔ یہ کام کان نہیں کر سکتا، آنکھ نہیں کر سکتی۔ کتنی قوت ہوئی؟ آنکھ، کان، ناک، اور ایک قوت ہے جس سے کھٹا، میٹھا، کسیلا، تیکھا معلوم ہوتا ہے۔ یہ قوت کہاں ہے؟ زبان میں ہے۔ اب سب سمجھ میں آ گیا۔ اگر آپ کھٹے میٹھے کو اپنی پیشانی رگڑ کر کے کہ میٹھا ہے کہ کھٹا ہے تو معلوم ہوگا۔ کھٹا میٹھا ٹیسٹ اگر معلوم کرنا ہے تو اس کی صلاحیت اللہ نے صرف آپ کے زبان میں رکھا ہے۔ اور 4 قوتوں کے علاوہ ایک قوت اور ہے جس سے ٹھنڈک، گرمی، جلن معلوم ہوتی ہے۔ یہ قوت نہ ایک جگہ نہیں ہے بلکہ پیر سے لے کر اللہ نے سر تک یہ قوت رکھی ہے۔ آپ ہاتھ رکھ دو برف پر، پتہ چل جائے گا ٹھنڈا ہے۔ پیر رکھ دو آگ پر، پتہ چل جائے کہ یہ گرم ہے۔ تو گرمی اور سردی اگر معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی انگ نہیں ہے۔ جیسے کہ سونگھنے کے لیے صرف ناک، دیکھنے کے لیے صرف آنکھ، سننے کے لیے صرف کان، اور سونگھنے کے لیے صرف ناک، چکھنے کے لیے صرف زبان، لیکن چھونے کے لیے پورے بدن میں اللہ نے یہ قوت رکھی۔ بدن کے کسی حصے سے آپ چاہو سردی گرمی کو معلوم کر لو۔ اگر معلوم کرنا یہ چیز گرم ہے اور کان اس پر رکھ دو تو کان بھی بتائے گا ہاں گرم ہے۔ یہ چیز ٹھنڈی ہے، پیٹھ چپکا دو معلوم ہو جائے گا ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے۔ پیٹ کے بل لیٹ جاؤ، پیٹ بتا دے گا ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے۔ معلوم ہوگا کہ نہیں؟ یہ قوت ایسی ہے جو پورے بدن میں اللہ تعالی نے رکھ دی ہے۔ ہر 5 قوتیں پروردگار عالم نے رکھی ہیں، اور جب کوئی قوت بیکار ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ناک بیمار ہو گئی، قوت شامہ بیمار ہو گئی تو بدبو ہے یا خوشبو ہے کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ بولے مجھ کو کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ کیوں نہیں معلوم ہوتا؟ یہ تھرمامیٹر ہی بگڑ گیا۔ لاکھ وہاں پر گندگی ڈال دو، وہ بیٹھا رہتا ہے، مجھے تو بدبو نہیں آ رہی ہے۔ اسے گلاب میں نہلا دو عطر میں، اس کو کچھ خوشبو نہیں آئی، ناکڑا اس کا ختم ہو گیا ہے۔ اور جس کے کان کی قوت ختم ہو جائے، بہرا ہو جائے، وہ ایئر فون بھی لگائے تو نہ سنائی دے، بالکل ٹھیک بہرا ہے۔ بولو عام تو سنے گا املی، اندازی طور پر وہ سنتا ہے۔ کان کی قوت ختم ہو گئی، خدا کی قسم کچھ نہیں سنے گا۔ گدھا چلا رہا ہے یا کوئی ترنم سے گا رہا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں ہے۔ اور جو اندھا ہو جائے گا اسے راستہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ آنکھ کی قوت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح چھونے کی قوت اگر ختم ہو جائے تو آپ کا یہ ہاتھ جیسے لقوہ لگ گیا ہے۔ لگ جاتا ہے نا کسی کو لقوہ؟ جتنے لقوے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دے۔ فالج مار دیا تو ہاتھ یوں ہل رہا ہے۔ ہاتھ ہے، کس کا ہاتھ ہے؟ آپ کا۔ اس میں سوئی چبھو، کچھ اس کو خبر نہیں ہے کہ سوئی چبھوئی جا رہی ہے یا چاقو سے کاٹا جا رہا ہے۔ ماچس کی کاڑی جلا کر اس پر رکھ دو تب بھی کچھ نہیں چونکے گا، اس لیے کہ اس کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ جب تک احساس تھا
تو سردی کا بھی احساس ہوتا تھا، گرمی کا بھی احساس ہوتا تھا، کانٹا چبھے تب چونک جائے، اور اگر کوئی گدگدائے تو ہنسنے لگے، احساس موجود ہے۔ اور جب احساس ختم ہو گیا ہے، ہاتھ ہے اور تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 5 قوتیں سلامت ہیں تو دنیا کی چیزوں سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے تمہارے دل میں بھی 5 احساس پیدا کیے۔ دل کے اندر بھی احساس ہے، دل کی آنکھ ہے۔ آپ کہیں گے میں نے تو دل سے دیکھا، دل کو بھی کان ہے، میں نے دل سے سنا، دل کو بھی زبان ہے، میں دل سے بول رہا ہوں، میں دل سے سمجھ رہا ہوں۔ دل کا احساس یہ بہت بڑی مومن کی دولت۔ اگر دل زندہ ہے تو وہ زندہ دل ہے۔ اگر تمہاری آنکھ پھوٹ جائے اور دل زندہ ہے تو خدا کی قسم آنکھ دنیا دیکھتی ہے اور دل مدینہ بیٹھ کر دیکھتا ہے۔ دل کی آنکھ سلامت ہے تو عرش کے جلوے نظر آتے ہیں۔ دل کی آنکھ کھلی رکھو۔ جیسے یہ آنکھ کھلی ہے تو راستہ چلتے ہوئے گڈھا اگر ہوگا تو آنکھ دیکھ لے گی؟ نہیں دیکھے گی۔ اور آپ گڈھے میں گریں گے یا گڈھے سے الگ ہو جائیں گے۔ راستے میں گوبر پڑا ہوا ہے اور آپ اچھا پالش والا جوتا پہن کر کھٹاکھٹ جا رہے ہیں، آنکھ کھلی ہے تو دیکھ لیں گے گوبر ہے، تو کیا آپ گوبر پر بسم اللہ کر کے پیر رکھیں گے؟ اگر رکھ دیا تو کیا کہے گا؟ یہ پگلا ہو گیا ہے۔ دکھ رہا ہے اندھے کو تو بولے اندھا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے گوبر پڑا ہوا ہے تو آپ کترا کر نکل جائیں گے کہ آپ کا جوتا اور پاؤں خراب نہ ہونے پائے۔ اگر کانٹا زمین پر پڑا ہے، آنکھ کھلی ہے تو کانٹے سے بچ کر نکل جائیں گے۔ میرے دوستو، اسی طرح اگر کوئی سانڈ آ رہا ہے اور آپ ادھر سے جا رہے ہیں اور وہ آنکھیں کھولے ہوئے آ رہا ہے تو کیا آپ جا کر کے اس کی سینگ لے کے پیٹ میں گھسائیں گے؟ لے مار! آپ کترا کر نکل جائیں گے کہ کہیں وہ ایک ہاتھ سینگ گھسا نہ دے، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیں گے۔ آنکھ کھلی ہے تو خطرے سے آدمی بچتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دل کی آنکھ سلامت ہے، دل کی آنکھ کھلی ہے تو جب صراط مستقیم پر چلو گے تو کہیں گڈھا نظر آیا کہ وہابیت کا گڈھا ہے تو آپ فوراً کیا کریں گے؟ کترا جائیں گے۔ اگر آپ چل رہے ہیں اور دین کی راہ پر گناہ کے کانٹے نظر آئے تو اس گناہ کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے۔ اور اگر آپ چل رہے ہیں وہاں پر غیبت اور چگلی اور غرور کا گوبر نظر آیا تو آپ اپنے کو کترا کر کے نکل جائیں گے۔ دل کی آنکھ کھلی رہتی ہے تو مسلمان کفر سے الگ ہوتا ہے، برائیوں سے بیزار ہوتا ہے اور ہر ایک سے بچ کر صراط مستقیم پر نکل کر اللہ اور رسول کا پیار حاصل کر لیتا ہے۔ دل کی آنکھ کھلی ہوئی رکھو۔ یہ آنکھ بند ہو گئی، خدا نہ کرے کسی کی بند ہو۔ دل کی آنکھ کھلی رہے گی تو سب کچھ نظر آئے گا، دل کا احساس باقی رہے گا تو ہر چیز کا احساس باقی رہے گا۔ جس طرح ہاتھ کا احساس باقی ہے تو سوئی چبھونے سے آپ کو درد ہوگا، اسی طرح دل کا احساس اگر باقی رہے گا تو خدا کی قسم آپ کو اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے سے خود تکلیف ہوگی، ہے نا؟ آج کل نوجوان ماں باپ کو بہت تکلیف دیتے، شادی ہوئی نہیں تو جوان کا گال پھول جاتا ہے۔ اماں نے کچھ کہا تو بولے یہ بڈھی ہمیشہ فرمائشی کرتی رہتی ہے، ٹر 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 کرتی رہتی ہے۔ اور بیٹے نے اگر اپنی ماں کی فرمائش پوری کر دی اور ماں کی وفاداری میں کچھ کام کیا تو یہ جو نئی آئی ہے، نئی پڑھی لکھی بہو آئی ہے، وہ رات کو کہیں گی تم تو ہمیشہ بڈھی کی ناز برداری کرتے رہو، جو بڑھیا بولتی وہی کرتے رہتے ہو۔
آئندہ اگر بڑھیا کا زیادہ کام کیا تو میں چلی اپنے ابا کے گھر، تو وہ سہلائے گا، بولے گا نہیں مائی ڈارلنگ کل سے دیکھ لینا بالکل کٹا۔ یہ آئی تھی جوڑنے کے لیے اور یہ نئی نویلیاں توڑنے کے لیے کام کرتی۔ ماں باپ کا احترام اللہ و رسول کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اے نوجوانوں، اگر دل کا احساس باقی ہے تو ماں باپ کا چہرہ دیکھو اور حج کا اور عمرے کا ثواب حاصل۔ لوگوں کے پاس پیسہ ہے حج کرنے چلے جاتے ہیں، سب کے پاس پیسہ نہیں ہے تو حضور نے ہمیں حج اور عمرہ عطا فرما دیا۔ ایک دن حضور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ دیکھو ماں باپ کا چہرہ عبادت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا حج کے برابر۔ صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ایک حج کا ثواب، تو ہم اگر 100 مرتبہ حج ہوتا ہے وہ گزر گیا تو 1000 کا حج کا ثواب مل گیا۔ بیچارے نے پیسہ بھرا تھا ہزاروں لوگ رہ جاتے ہیں، ایئرپورٹ سے ہار پہن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ارے یہ تو حج کا معاملہ تھا اور تم گھر میں بیٹھے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں خدا کا شکر کرو کہ ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو اللہ نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب عطا کرتا۔ اس میں کوئی محنت نہیں، نہ ہلدی رگے نہ پھٹکری رنگ نکلے چوکھا۔ کیسا اچھا حج ہے، لیکن آج ماں باپ تو سمجھتے نہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا عبد المصطفیٰ صاحب، ان کے استاد بھی، وہ ایک لطیفہ بیان کرتے تھے کہ ایک صاحب اپنے ابا کو مار رہے تھے، تو دوسرے مولانا آئے تو کہنے لگے ابے اپنے باپ کو مار رہا ہے، یہ تو قبلہ و کعبہ ہے تیرے، قبلہ و کعبہ ہے تیرے، تو اپنے قبلہ و کعبہ کو مار رہا ہے۔ تو بولتا ہاں جب قبلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو سیدھا کیا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ مسجد کا قبلہ ہوتا ہے نا، قبلہ اگر کہیں ٹیڑھا ہو گیا مسجد کا تو اس کو سیدھا کریں گے کہ نہیں؟ تو بولے یہ میرے قبلہ ہے، ٹیڑھے ہو گئے تھے تو سیدھا کر رہا ہوں۔ اس طرح سے لوگ مذاق کرتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ، قبلہ کعبہ بھی کرتے ہیں اور پٹائی بھی کرتے ہیں۔ ایک صاحب سے اپنے باپ کو مارتے 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 گھر سے دور تک لے گئے، ایک درخت تھا، تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے بس اب آگے مت لے جا۔ بولے کیوں؟ اور دور پھینک کے آؤں گا تم کو۔ بولے دیکھ اپنے اوپر رحم کر۔ بولے میں تو اپنے اوپر رحم ہی کر رہا ہوں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہا میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک مار مار کے لایا تھا، اب اس سے دور لے جائے گا تو تیرا بیٹا تجھے بھی مار مار کے اس سے دور لے جائے گا، اس لیے میں باپ ہونے کے ناطے تجھ کو سمجھاتا ہوں بس کر، یہ لمٹ ہو گئی، میں بھی یہیں تک لایا تھا اور وہ آج عذاب میں بھگت رہا ہوں، تو باپ کو بھی سمجھا رہا ہوں تم سیدھے رہو، قبلہ کعبہ کو سیدھے رہنا چاہیے، اور اولاد کو سمجھاتا ہوں کہ اپنے ماں باپ سے محبت اور پیار کے ساتھ تعلق قائم کرو تاکہ تمہاری گود میں پلنے والی اولاد بھی تم سے محبت اور پیار کرے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہماری اولاد خراب ہو گئی، انہیں اپنے ماضی پر نظر کرنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ اے اللہ میرے نوجوانوں کے دلوں میں احساس پیدا کر دے کہ ماں باپ کی محبت کی گدگدی پیدا ہو جائے اور ماں باپ کو ستانا یہ چھوڑ دے۔ امام احمد رضا کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو ہے، جنہوں نے ماں باپ کی کیسی عظمت کی ہے، کیسی عظمت کی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان نے یہ روایت مجھ سے بیان فرمایا کہ میں چھوٹا تھا،
5-6 سال کے حضرت تھے ہمارے پیر و مرشد. فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا, اگاسی کے اوپر چھت کے اوپر بچے کھیل رہے تھے, میں بھی ان کے ساتھ کھیل رہا تھا. نیچے اعلی حضرت علماء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے. اس زمانے میں ایک مجذوب تھے جن کا نام تھا دھوکھا شاہ. وہ ہمیشہ دھوکے والی بات کرتے تھے, ان کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا, سب ان کو دھوکھا شاہ کہتے تھے. ہمیشہ بریلی میں گھومتے رہتے تھے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھے اور یہ بتائیں الٹی. کسی کی اگر بیوی حاملہ ہے تو جا کر پوچھتا تھا بابا میرے ہاں لڑکا ہوگا کہ لڑکی, تو دھوکھا شاہ بولتے تھے جا لڑکا ہوگا. بس سمجھ جاؤ کہ الٹے ہی ہوگا. لڑکا بولو تو لڑکی ہو, اور جس کو بولتے جا لڑکی ہوگی خوش ہو جاتا تھا گھر میں لڑکا پیدا ہوگا. بچے آتے تھے اسکول کے, بابا ہم پاس ہو گئے کہ نہیں, تو بولے جا فیل ہو گیا. خوش ہو جاتا تھا, مٹھائی پہلے سے بانٹتا تھا. حضرت نے مجھے فیل کہہ دیا اب تو پاس ہو ہی جاؤں گا. اور جس کو بولتے جا پاس ہو جائے گا منہ گر جاتا تھا. اب بولے گیا کام سے. ہمیشہ دھوکے والی بات کرتے تھے. اعلی حضرت کے پاس آ کر کے بیٹھے وہی دھوکھا شاہ. اعلی حضرت سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں, بتاؤ گے؟ اعلی حضرت نے فرمایا پوچھیے, ضرور بتاؤں گا. اچھا یہ بتاؤ ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت صرف زمین پر ہے یا صرف آسمان پر ہے یا دونوں جگہ حضور کی حکومت ہے؟ اعلی حضرت نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے. فرماتے ہیں دلیل کیا؟ اعلی حضرت فرماتے دلیل یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پر ہیں ابو بکر اور عمر, اور 2 وزیر آسمان پر ہیں جبریل اور میکائیل. تو جس کی جہاں حکومت ہوتی ہے اس کا وزیر وہی ہوتا ہے. یہ دلیل ہے کہ حضور کی حکومت زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے. تو دھوکھا شاہ کہتے ہیں ہم کو سمجھ میں بات نہیں آئی. زمین پر تو حضور کی حکومت نظر آتی ہے, آسمان پر نظر نہیں آتی. پھر اعلی حضرت نے دلیل دی, پھر دھوکھا شاہ بولتے ہیں سمجھ میں بات نہیں آئی. پھر اعلی حضرت نے دلیل دی, پھر دھوکھا شاہ بولتے ہیں کہ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی. اعلی حضرت نے حضور کی حکومت کے بارے میں نہ سمجھنے کی بات کو سن کر عشق رسول کا احساس بیدار ہوا اور بڑے جلال میں دھوکھا شاہ سے گفتگو کرنے لگے. اعلی حضرت کے اندر عشق کا تیور بدل گیا. جب بہت زیادہ غصہ اعلی حضرت کو ہوا تو دھوکھا شاہ مسکرائے اور کہنے لگے مولوی صاحب تم ناراض ہو رہے ہو, اچھا ہم چلتے ہیں. چلے گئے, اور جیسے ہی وہ وہاں سے گئے حضور مفتی اعظم یہ فرماتے میرا پیر پھسلا اور میں اوپر سے نیچے گرا اور یہ سر پھٹ گیا. وہ سر پر نشان آخر زمانے تک تھا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. فرماتے سر پھٹ گیا, میں بے ہوش ہو گیا, مجھے اٹھا کر اندر لے جایا گیا. اور ہماری نوکرانی جو گھر کی تھی وہ اعلی حضرت اور دھوکھا شاہ کی حجت تکرار سن چکی تھی. اس نے اعلی حضرت کی والدہ سے جا کر شکایت کی کہ بڑے مولانا دھوکھا شاہ جیسے بزرگ سے حجت کر رہے تھے, انہی کی بد دعا کا اثر ہے کہ مصطفیٰ رضا میاں چھت سے نیچے گر گئے. اعلی حضرت کو جب خبر لگی تو اندر گئے. حضرت کو اپنے صاحبزادے کو دیکھنے کے لیے دیکھا تو خون بہ رہا ہے اور حضور مفتی اعظم ہند بچے تھے, بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. اعلی حضرت کی والدہ ناراض ہوئی, بہت بڑے مونا بن گئے ہو تم, پیر فقیر سے الجھتے ہو. اعلی حضرت نے کچھ نہیں کہا, سر جھکا لیا. اس مجددیت کے دور میں اعلی حضرت کی والدہ نے ایک تماچا اعلی حضرت کو مارا کہ تم ایسا کام کرتے ہو,
आला हजरत ने उफ नहीं किया। तुम्हें इन पीर फकीरों से उलझने की क्या जरूरत है। अब इमाम अहमद रजा वालिदा के सामने सर नहीं उठा रहे हैं, बल्कि झुकी हुई निगाहों से फरमाते हैं, वालिदा मोहतरमा सुन ले, अगर मुस्तफा रजा मेरी उस दलील और अजमत मुस्तफा के सिलसिले में छत से जमीन पर गिरा है तो मुझे कोई परवाह नहीं। 1000 मुस्तफा रजा अजमत मुस्तफा पर कुर्बान हो जाए, लेकिन मैं अपने अकीदे से चल नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा का दामन। धोखा शाह ने कुछ भी कहा हो, मेरे नबी ने और खुदा ने जो कहा है वही हक है। आला हजरत जलाल में कह करके आ गए, मां से कभी उफ नहीं किया, लेकिन मुस्तफा की अजमत के मामले में जहां रसूल की अजमत का जिक्र आया, आज पहले दिन मां को जवाब दिया है। इमाम अहमद रजा कब जवाब दे रहे हैं? जब अजमत मुस्तफा का सवाल आता है तो जवाब मां को दे रहे हैं। तमाचा लग रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, डांट खा रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अजमत मुस्तफा का जब सवाल आता है उस पर ये किरदार है। माँ बाप की मोहब्बत अगर सीखनी है तो इमाम अहमद रजा से। अगर माँ बाप कहे तबलीगी जमात में जाओ मत जाओ, ये इमाम अहमद रजा का किरदार है। अजमत मुस्तफा से अगर माँ बाप तुमको जोड़ना चाहें जुड़ जाओ, अजमत मुस्तफा से तोड़ना चाहें तो माँ बाप से रिश्ता तोड़ लो। ये है कुरान का हुक्म, इमाम अहमद रजा का मसला। माँ बाप का कहना उसी वक्त माना जाएगा जबकि शरीयत के मुताबिक है और अजमत मुस्तफा के खिलाफ है। अभी मैं कुरान आपको बताऊंगा तो मैं ये पूरा वाकया अर्ज कर दूं। धोखा शाह फौरन लौटे, आके बैठ गए, मौलवी साहब जो तुम कहते थे वही हक है। हाय हाय हाय, मजजूब भी अलजवाब व सही उन कह रहा है। अजमत मुस्तफा की शान तो देखो, इमाम अहमद रजा का इस्तिदलाल देखो। मजजूब फरमाते हैं, मौलवी साहब जो तुम कहते थे वही होगा, मतलब जख्मी बना दिया गया। अहमद रजा ही वन्ना से अजमईन, कोई मुशक गया था कि मुस्तफा रजा गिर गए। लोग कह रहे हैं धोखा शाह से इन्होंने तकरार की है, उनकी बद्दुआ का नतीजा होता है। इमाम अहमद रजा का कैरेक्टर क्या बता रहा है? यहाँ बाबागिरी नहीं चलती है, बाबागिरी नहीं चलती है, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत चलती है। क्या फरमाया? एक औलाद नहीं 1000 औलाद हो और मेरे हक अकीदे की वजह से वो अगर तड़पी है, जख्मी हुई है तो मर जाने दो, मरना गवारा है और अपना अकीदा छोड़ना गवारा। ये किरदार किसको मिलता है? जो निशाने हिदायत बनता है। ऐसा तो नहीं कि औलाद अगर बीमार पड़ गई और कोई बाबा मांगने आया था, 10 रुपया नहीं दिया, जाते ही उसका बेटा ठोकर खा करके गिर गया, सर फूट गया तो फौरन एक वसवसा आ जाता है, अरे वो उसको नहीं दिया है ना, जब ही ऐसा हुआ, नहीं दिया है जब ही ऐसा हुआ है। नहीं, तकदीर का भी तो लिखा हुआ कुछ होता है, कभी आजमाइश भी होती है। इमाम अहमद रजा ने दुनिया को बताया हर चीज बाद में है, पहले मुस्तफा की अजमत। माँ की मोहब्बत अगर सीखना है तो इमाम अहमद रजा से सीखो। हज करने जाना है दोबारा तो इमाम अहमद रजा माँ के पास आए, माँ मैं हज करने जा रहा हूँ, इजाजत? क्यों? शरीयत का हुक्म है, नफली हज है और माँ बाप मना कर दें तो रुक जाओ, हज नहीं कर सकते, माँ बाप का मकाम समझो। माँ बाप अगर नफली हज से रोके तो रुकना जरूरी है, माँ की खिदमत करो। हाँ, अगर हज फर्ज है और माँ बाप रोके तो अब मत रुको, इजाजत लो और चले जाओ। देखो तीवर कैसा है, नफली काम में हज और जियारत कितनी ऊंची चीज है। माँ बाप अगर रोक दे तो रुक जाओ। आज तो औरत से रोकती है माँ तो नहीं रोकती।
اور یہ ماں کو بھی کیا میں بتاؤں، یہ ماں بھی ایسی آج کل ہو گئی کہ اگر بیچارہ شوہر اپنی بیوی کے لیے کچھ اچھے کام کرتا ہے تو یہ بوڑھی اچھی ہو جاتی ہے، بولتی ہے جب سے آئی ہے اسی کے پیچھے، جب سے آئی ہے اسی کے پیچھے۔ ارے باپ رے باپ، منہ ٹیڑھا کر کر کے ایسا ٹارچر کرتی ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا لگا دے۔ ارے ماں، تیری دعا چاہیے کہ میری بہو اور میرے بیٹے ہمیشہ محبت کے ساتھ رہیں، یہ ماں کا فریضہ ہے۔ لیکن آج بہو اور بیٹے میں اگر محبت ہوتی ہے تو ماں کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ ذرا سوچو، یہ علم کی کمی ہے، یہ دل کا احساس ختم ہو گیا۔ اگر دل کا احساس زندہ ہوتا تو ماں کی محبت کا بھی احساس ہوتا اور ماں کا دل محسوس کرتا۔ اگر اس کا احساس صحیح ہوتا تو بیٹے اور بہو کی محبت اسے اچھی لگتی۔ دوست میں پیار کے ساتھ رہے تو لوگوں کو اچھا لگنا چاہیے، یہ دل کے احساس کی زندگی ہے۔ اور جب دل کا احساس مردہ ہو جاتا ہے تو ہر اچھی چیز بھی بری لگتی ہے۔ تو مجھے یہ کہنا تھا، احساس کو بیدار کرو، اور احساس کب بیدار ہوگا جبکہ اچھا عقیدہ اور اچھا مزاج اور اچھا علم ذہن و فکر میں ہوگا۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ آج ہمارے اولاد میں علم کہاں ہے؟ یہ ہماری اولاد جس نے نہ کبھی قرآن دیکھا، نہ بغدادی قاعدہ پڑھا۔ ہم سے لوگ مرید ہونے آتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں تم عربی پڑھ سکتے ہو؟ بولے نہیں۔ اردو پڑھ سکتے ہو؟ نہیں۔ تو مجبوراً گجراتی میں شجرہ چھاپنا تاکہ اسی سے فائدہ حاصل کرے۔ ارے اپنے بچوں کو اردو پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، تم انہیں ڈاکٹر انجینئر بنا لو، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے انہیں کلمہ بھی سکھا لو، اس سے پہلے نماز بتا دو، اس سے پہلے اسلام کی محبت کلیجے میں ڈال دو تاکہ بیٹا انجینئر بھی رہے اور مسلمان بھی بن کر رہے، بیٹا ڈاکٹر بھی رہے، اہل ایمان بن کر رہے۔ انہیں بتاؤ سنیت کیا ہے، مسلک اعلی حضرت کیا ہے۔ یہ جشن اعلی حضرت اسی لیے جوانوں نے منایا ہے کہ جو اعلی حضرت اور ان کے مسلک کو نہیں جانتے وہ سمجھ جائیں اور سمجھ کر کے اپنے دل کی مردنی کو دور کر کے اس میں احساس پیدا کریں۔ جب احساس پیدا ہوگا تو انشاءاللہ ہر خطرہ نظر آئے گا، خطرے سے بچنے کا آپ کے اندر ڈھنگ بھی آئے گا اور رنگ بھی آئے گا۔ اور اگر احساس مردہ ہو گیا تو یہ دل آپ کا ہوگا، لیکن دل آپ کو اچھائی کا حکم نہیں دے گا، ہاتھ آپ کا ہوگا لیکن لقمہ نہیں کھلائے گا، پاؤں کا احساس ختم ہو جائے گا، یہ آنکھ پر پڑے گا، آپ کی گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ اور اگر احساس زندہ ہے تو ہر چیز کا احساس آپ کرو گے، جنت کا احساس ہوگا، جہنم کے خوف کا احساس ہوگا، اللہ کی خشیت کا احساس پیدا ہوگا، اور آپ کا احساس زندہ ہے، ایمان بھی زندہ رہے گا۔ آج ہماری زندگی میں اس قسم کے انداز نظر آتے ہیں جو ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ امام احمد رضا نے پوری زندگی اپنی قوم کو تباہی سے بچانے کا کام کیا۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے عقیدے کو بچایا، اپنا بھی عقیدہ بچایا اور لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کا عقیدہ بچایا، اور اس طرح سے بچایا کہ امام احمد رضا نے جو کارنامے انجام دیے ہیں آج صرف سورت والے نہیں جانتے ہیں، کینیڈا کی یونیورسٹی میں بھی امام احمد رضا کے کہیں نثر پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، کہیں نظم پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، کہیں آپ کے جغرافی پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، کہیں فقہ پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ امام احمد رضا ہر یونیورسٹی میں کیوں نظر آ رہا؟ اشرف علی نظر نہیں آ رہا، وہ بھی تو پڑھا لکھا تھا۔ امام احمد رضا ہر یونیورسٹی میں نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ امام احمد رضا نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، اپنے تو اپنے، غیر بھی اس کی گہرائی اور گہرائی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔
ایک غیر مقلد عالم کہتا ہے، غیر مقلد جانتے ہو؟ جن کے گلے میں رسی نہیں ہوتی ہے. وہ لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کی کتابوں کے پڑھنے سے پہلے میں غلط فہمی میں مبتلا تھا. میں یہ سمجھتا تھا یہ صرف بدعت، شرک اور کفر کے علمبردار ہیں، لیکن جب ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اگلے اور پچھلے صدی میں ایسا عالم ہی پیدا نہیں ہوا ہے. ان کی تحریر میں جو گہرائی اور گہرائی میں نے پائی ہے، میرے اساتذہ کی تحریر میں بھی وہ گہرائی اور گہرائی نہیں ہے. حقیقت کا اعتراف دشمن بھی کر رہا ہے. امام احمد رضا کی وہ شان ہے. آج مصر میں کون گیا تھا تعارف کرانے کے لیے؟ امام احمد رضا کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ لکھا ہوا سلام اس کو عربی کیا گیا. عربی نظم میں مصطفیٰ جان رحمت پر پورا عربی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور وہ بھی نثر میں نہیں. کمال یہ ہے کہ نظم میں کیا گیا. اتنی موٹی کتاب چھپی ہے. امام احمد رضا پر عربی میں کام ہو رہا ہے، ان کی شاعری پر کام ہو رہا ہے. مصر کی عظیم یونیورسٹی میں آج امام احمد رضا کا سکہ چل رہا ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. ارے جس سمت آ گئے ہو سکے بھی ایسا سکہ جمایا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. جس طرف دیکھو. وہ کیا شعر پڑھتے ہیں آپ اکثر؟ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. کوہ ہمالا جانتے ہیں؟ نیپال کی ترائی میں سب سے بڑا پہاڑ، ایوریسٹ کی چوٹی جس کو کہتے ہیں. وادی رضا کی اتنے میدان، اتنے ندی نالے، یہ سب وادی ہیں. کس کے ہیں؟ یہ نہیں سمجھو گے کہ یہ پہاڑ جو پتھر کا ہے، یہ کوہ ہمالا علم کا ہمالا ہے. وادی یہ معرفت کی وادی ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. مصر کو دیکھو تو امام احمد رضا کا. ارے سعودیہ دیکھو تو امام احمد رضا. حکومت اس کی ہے نجدیوں کی، اور امام احمد رضا کا عرس منایا جا رہا ہے. میرے پاس پرسوں نرسوں فون آیا کہ جدے میں 4 جگہ عرس اعلی حضرت منایا جا رہا ہے. صرف جدے میں، مکے میں الگ، مدینے میں الگ، ریاض میں الگ، دمام میں الگ، بحرین میں الگ، افریقہ میں الگ، مصر میں الگ. ارے ہر جگہ اللہ اللہ اعلی حضرت کا عرس منایا جا رہا ہے. حکومت تمہاری ہے اور دل پر راج امام احمد رضا کا ہے. گھر گھر ہو رہا ہے. یہ ہے اللہ والوں کی شان. حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بادشاہ تھے. پورے بلخ پر ان کی حکومت تھی. اپنے شاہی محل میں تہجد پڑھ رہے تھے. تہجد گزار بادشاہ تھے، بڑے نیک بادشاہ تھے. تو کوئی چھت کے اوپر دوڑ رہا ہے. تو حضرت باہر نکل کر کے پوچھتے ہیں یہ چھت پر کون دوڑ رہا ہے؟ شاہی محل پر دم 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 کی آواز آ رہی ہے. تو ایک صاحب کی آواز آ رہی ہے کہ میرا اونٹ غائب ہو گیا، اونٹ تلاش کر رہا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں شاہ بلخ اونٹ کہیں شاہی محل کی چھت پر ملے گا؟ ارے جا جنگل میں دریا کے کنارے اپنا اونٹ وہاں تلاش کر. تو یہاں پر کیسے آ گیا؟ تو بولنے والا جواب دیتا ہے کہ جس طرح اونٹ آپ کے محل کی چھت پر نہیں مل سکتا، اسی طرح خدا شاہی تخت پر نہیں مل سکتا. آپ تخت پر بیٹھ کر کے خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں تہجد پڑھ پڑھ کے، خدا ملنے والا نہیں ہے. بس یہ کہا اور وہ غائب ہو گیا. حضرت ابراہیم ادہم کے دل پر ایک چوٹ لگی. کیا بات کہہ گیا مرد قلندر.
وہ آدمی نہیں تھا، فرشتہ تھا جو خدا کی طرف سے آیا تھا۔ حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنہ صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، شاہی لباس اتارا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور اپنے محل سے نکل کر دریا کے کنارے جا کر کے اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ صبح تخت خالی ہے، تاج پہننے والا کوئی نہیں ہے، وزیر اعظم پریشان، بادشاہ سلامت کدھر گئے، ڈھونڈا ڈھونڈ مچ رہی ہے، لیکن نہ ملنا تھا نہ ملے۔ تخت شاہی 6 مہینے تک خالی رہا، کسی کو اس پر بٹھایا نہیں گیا۔ ایک دن وزیر شکار کرتے ہوئے جنگل کے اس پار چشمے کے کنارے نکلا، دور سے دیکھا کہ کوئی پھٹے پرانے کپڑے اور گدڑی سی رہا ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوا یہ تو ہمارا بادشاہ سلامت نظر آ رہا ہے۔ وزیر گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچا تو حضرت ابراہیم ادہم ہی تھے جو اپنی پھٹی ہوئی گدڑی کو سی رہے تھے۔ اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا۔ وزیر ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، کہا سرکار ابھی تک تخت و تاج آپ کا انتظار کر رہا ہے، پبلک کسی کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ واسطے آپ چلیے، کیا غلطی ہم سے ہو گئی ہے، اپنا تخت و تاج سنبھالیے۔ حضرت ابراہیم ادہم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ لوہے کی سوئی جس سے اپنی گدڑی سی رہے تھے اس کو دریا میں پھینک دیا اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ اے مچھلیوں میری سوئی لا کر کے دو۔ تو روایت میں آیا کہ ہزاروں مچھلیاں سونے کی چاندی کی سوئیاں لے لے کر کے ابراہیم ادہم کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم نے ارشاد فرمایا اے مچھلیوں، سونے چاندی کی سوئی کی ضرورت اگر ہوتی تو میں اپنے تخت پر بلخ میں بیٹھ کر کے، اور خزانے کا خزانہ میرے پاس تھا سونے چاندی کا، مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، وہی سوئی جو لوہے کی میں نے پھینکی ہے وہی مجھے لا کر دے دو۔ ایک مچھلی اندر گئی، لوہے کی سوئی لے کر اوپر آئی، ابراہیم ادہم کے قدموں پر ڈال کر کے واپس چلی گئی۔ حضرت ابراہیم اب وزیر کو جواب دیتے ہیں، اے وزیر سن، جب میں شاہی تخت پر بیٹھتا تھا میری حکومت انسان کے دلوں پر تھی، اور جس دن سے میں نے اسے خیر بات کہا ہے، دریا کے کنارے فرش خاک پر بیٹھ کر گدڑی سی رہا ہوں، تو میری حکومت انسانوں کے دل ہی پر نہیں بلکہ دریا کی مچھلیوں پر۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، جو اللہ اور رسول کے لیے لوگوں کو چھوڑتا ہے اس کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان و عمل کا دھنی ہوتا ہے اس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ امام احمد رضا ایمان اور عمل کے دھنی تھے، ان کی محبت 7 سمندر پار ہو کر کے انسان کے قلوب کو آج گرما رہی ہے۔ افریقہ کے جنگل میں ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور نیو یارک کے یہ ہرے بھرے میدان میں بھی امام احمد رضا کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ جدھر دیکھو، ارے جو وادی دیکھو وہ رضا کی نظر آئے گی، جو علاقہ دیکھو امام احمد رضا کا نظر آئے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج سے 30 سال پہلے یہی صورت تھا، چند محلے کے لوگ امام احمد رضا کو جانتے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ بریلی کے مولانا امام احمد رضا کا کارنامہ کیا ہے۔ آج جشن امام احمد رضا منایا جا رہا ہے تو جتنی بچھات ہے سب فل ہو گئی، اتنے سر جمع ہو رہے ہیں۔ کل میٹھی کھاڑی میں ہوا، اس کا ڈبل مجمع، جہاں اعلان ہوتا ہے امام احمد رضا کے دیوانے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ امام احمد رضا کی محبت ہے، اور یہ محبت کیوں ہے کہ ان کے دل میں اللہ و رسول کی محبت ہے، انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ کہیں گے مجمع، ارے مجمع سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، دلوں کی آواز ہمارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے بڑے بڑے مجمع تو وہ بھی کر لیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ ابھی وہاں پر مالیگاؤں میں کیا تھا،
تو بول رہے ہیں کہ 10 لاکھ جمع تھے، 10 لاکھ جمع تھے. ابھی 10 لاکھ جمع ہونے کے لیے کتنا بڑا پلاٹ چاہیے معلوم ہے؟ ایک آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے 2x4 زمین چاہیے. 2x4 کتنی ہو گئی؟ 8 اسکوائر فٹ ہو گئی. ایک آدمی کی نماز کے لیے 8 اسکوائر فٹ، اور 1 لاکھ آدمی کے لیے میری حساب ہی نہیں بتا رہے. 8 لاکھ اسکوائر فٹ زمین، تو 10 لاکھ کے لیے، اور کل 40 لاکھ اسکوائر فٹ پر انہوں نے منڈپ بنایا. 40 لاکھ اسکوائر فٹ پر منڈپ بنایا تھا. بولتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ تھے، تو کیا ڈبل اسٹوری پر نماز پڑھ رہے تھے؟ ایک کے پیٹھ پر ایک، ایک کے پیٹھ پر ایک. ارے 10 لاکھ کے لیے اتنی زمین ایکوائر کرنی چاہیے. بولتے ہیں لیکن ان کو حساب نہیں آتا. 10 لاکھ آئے تھے، 10 لاکھ آئے تھے، تو ایک کے کندھے پر ایک بیٹھا ہوا تھا، چوچوں کا مربع کر رہے تھے. 40 لاکھ میں منڈپ، اسی میں سنداس، اسی میں وضو خانہ، اسی میں پکوان، اسی میں رہنا، ٹانگ پھیلا کے سونا، سب اسی میں. 40 لاکھ میں. اور 10 لاکھ کیسے گھسے تھے وہ بتا. کوئی بدتمیز آدمی بھی رہے گا تو 40 لاکھ اسکوائر فٹ میں 10 لاکھ نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو 80 لاکھ کیسے بیٹھے؟ توبہ توبہ توبہ. شرافت کی حد ہو گئی ہے. مجمع بڑھا لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے. کہیں ایک مردار ڈال دو، مری ہوئی بکری ڈال دو، دیکھو کتنے گدھ آ جاتے ہیں، کتنا بڑا اجتماع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہیں نظر نہیں آئیں گے. لیکن مری ہوئی سڑی بکری ڈال دو کہیں میدان میں، ایک ادھر سے آئے گا، 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 پورا اجتماع ہو جاتا ہے. اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو ایک بھی نظر نہیں آتے کہ ان کا گھونسلہ کدھر ہے، کہاں گئے، یہ جماعت اتنی آئی کدھر سے. تو جمع ہونا کمال نہیں ہے، ارے جمع ہو کر کے محبت رسول کا اعلان کرنا یہ کمال ہے. محبت رسول اگر ہو جائے تو 10 آدمی کروڑوں پر بھاری ہے، اور محبت رسول دل سے نکل گئی تو کروڑ آدمی ہمارے لیے بیکار ہے. ہم سر نہیں گنتے، ہم دل نہیں دیکھتے، دل دیکھتے ہیں. تمہارا دل کتنا بڑا ہے، لاکھ کا ہے، کروڑ کا ہے، اس سے ہم کو مطلب نہیں. دل مصطفیٰ کا ہو جائے وہی ہمارے کام کا ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل وہی دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. تو یہی قربانی ہماری سب سے بڑی ہمارا احساس ہے. اے سورت کے نوجوانوں، اپنے اندر اب احساس پیدا کرو، نیکی کا احساس پیدا کرو، ماں باپ کی محبت کا احساس پیدا کرو، برائیوں سے بچنے کا احساس پیدا کرو. شراب تمہارے پاس نہیں آنی چاہیے، جوئے کے اڈوں پر نہیں جانی چاہیے، دوسری غلط خرافات چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اور نیکی کا احساس پیدا کر کے مسجدوں کو آباد کر دو. زمانہ تم کو ذلیل کر رہا ہے، تم ذلیل ہونے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. اللہ عزت والا ہے، تمہیں عزت عطا فرمائے گا. آؤ اس کے گھر میں جھک جاؤ، خدا عزت عطا فرمائے گا. عزت لینا چاہتے ہو کہ نہیں لینا چاہتے؟ نماز پڑھو گے کل، یہاں سے تو شروع کر دو. کم سے کم چندہ دینا ہے تو مت دینا، نہیں دینا ہے تو مت دینا. ہم چندہ نہیں مانگتے مدرسے کے لیے، لیکن اپنے بچوں کو تو مدرسے میں بھیجو، تعلیم دلاؤ، عربی پڑھاؤ، اردو پڑھاؤ. اب تم گجراتی کی چوپڑی پڑھاؤ یا چوپڑا پڑھاؤ، ہم کو اس سے مطلب نہیں، سب پڑھاؤ، لیکن مصطفیٰ کا دین بھی انہیں سکھا دو. بس اتنا تم سے ہم کو ہمارا مطالبہ ہے. اور بچپن ہی سے بچوں کو نمازی بناؤ. میں اپنی ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ان سے بھی کہوں گا کہ تم بھی نماز پڑھو. جھگڑا کرنے میں بڑی تیز ہے، ذرا ذرا سی بات پہ محلے میں نکل آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے مہا بھارت ہو گئی. اور گالیوں کے ڈائیلاگ سنو گے تو کبھی ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں سنا ہوگا. نئے نئے ڈائیلاگ ہوتے ہیں.
اور سارے کا سارا محلہ جمع ہو جائے گا، ایسا جھگڑا ایسا جھگڑا۔ ارے تمہاری آواز تو وہ آواز ہے، عورت کی آواز کو بھی اسلام نے پردے میں رکھا ہے۔ ہماری ماں بہنیں اپنے آپ کو سنبھالے، شادی بیاہ میں دیکھا ہے تو سر پر نہ پلو ہوتا ہے نہ اوڑھنی ہوتی ہے، اور لباس ایسا اللہ اکبر مخرب الاخلاق ہوتا ہے۔ غیروں کا لباس جو ہے آج ہماری ماں بہنیں پہننے لگی ہیں، شادی بیاہ میں اسلام کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، بڑے دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے، 6 مہینے میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے اپنی شادی بیاہ کو اسلام کے اصولوں سے ہٹا کر کے غیروں کے راستے سے رسم و رواج کو داخل کیا ہے۔ اور فاطمہ زہرا کی شادی دیکھو، علی مرتضیٰ جو دولہا بنے ہیں انہیں دیکھو، مسجد نبوی میں مصطفیٰ نکاح پڑھا رہے ہیں، ذرا ان کو دیکھو۔ ارے صحابہ کرام کی سادہ زندگی اور شادیاں دیکھو، اگر اسی نیت سے شادیاں ہوں تو خدا کی قسم تمہاری زندگی میں بھی سادگی بھی ہوگی اور رحمت بھی آئے گی، اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ غلام حسین بن کر۔ لاکھوں کروڑوں آج مسلمان شادیوں میں خرافات کرتے ہیں۔ میری بات بری مت ماننا، جو دوا کڑوی ہوتی ہے وہ حلق سے نیچے بہت دیر میں اترتی ہے، تو کڑوی بات پی لو بیماری دور ہو جائے گی۔ لقوہ لگ گیا ہے، احساس پھر بحال ہو جائے گا۔ شادیوں میں ہزاروں لاکھوں کا خرچہ مت کرو، سادہ شادی کرو، دنیا کچھ کہے رسول راضی ہو جائیں گے، خدا راضی ہو جائے گا۔ میں نوجوانوں پر یہ ذمہ داری دے رہا ہوں، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ اپنے کمر کس لے کہ اب ہم اپنی شادی بیاہ تھوڑے سے خرچے میں سادگی کے ساتھ کریں گے۔ ماں باپ ارمان نکالنا چاہیں تو اے لڑکوں، اے جوانوں، اے میری بہو بیٹیوں، سنو، تم تن جاؤ کہ نہیں ہماری شادی تو اب اسلام کے طور طریقے پر ہوگی۔ اگر بیٹے اور بیٹیاں اس کے لیے تیار ہو جائے تو یہ بڈھے بڈھیاں کچھ نہیں کرتے۔ اس لیے اب تم کو جہاد کرنا ہے۔ امام احمد رضا کا علم لے کر چلے ہو تو ہر میدان میں تمہیں اب رسم و رواج کو بھی ختم کرنا ہوگا، نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہوگی، شکلوں کو بھی اسلام کے سائے میں ڈھالنا ہوگا، سیرت بھی اسلامی بن جائے اور صورت بھی اسلامی بن جائے۔ یہی جشن امام احمد رضا کا مقصد ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ وسلام۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جوش پر آ گئی جب تیری رحمتیں، تشنگان جہاں پھر نہ پیاسے رہے، دھارے بہ جائیں جب بھی اشارہ کرے، نور کے چشم میں لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ قائد اہل سنت ہے احمد رضا، محسن قوم و ملت ہے احمد رضا، اہل سنت یہ کہتے رہیں گے سدا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری اس بزم کو قبول فرما لے. ہمارے ایمان کو مضبوط اور عمل کو توانا فرما دے. بے نمازیوں کو مولا نمازی بنا دے. بے راہ روں کو صراط مستقیم پر چلا دے. نمازیوں کے سجدوں میں خلوص پیدا فرما. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو مولا فرما بردار بنا دے. بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما دے. اولاد والوں کی اولاد کو نیک وکار بنا دے. پروردگار عالم جو نیک مقصد لے کر اس مجلس میں حاضر ہیں سب کے نیک مقاصد کو اپنے فضل سے پورا فرما دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. نیکیوں کی توفیق رفیق عطا فرما. اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت ہمارے سینوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کو مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.